یہ جو 27 ستمبر کی کال ہے، ٹائم تو اچھی بات ہے، بائی کیا ہے آفریدی صاحب نے تیاریوں کے لیے، لیکن اب اس ٹائم کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے کہ جی اتنا لمبا ٹائم کیوں لیا گیا اور اس میں کیسے چیزیں ہوں گی. پھر جو خان صاحب کی بہن ہے وہ بھی اس میں ابھی تک ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے. تو یہ کنسنسس کے بعد کیا یہ ڈیسیجن نہیں اناؤنس ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں 27 کی جو ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی ڈیٹ وہ دیں گے سہیل صاحب، لیکن اس میں جو ڈیٹ 27 کی دی ہے کچھ ساتھی اس پہ جس طرح آپ نے بات کی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر بڑے لیول پہ سہیل صاحب نے موومنٹ کرنی ہے پختونخوا سے، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کیونکہ اس کنسلٹیشن میں تو نہیں تھا شامل لانگ مارچ کی، لیکن جب یہ پتہ لگا تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک موقع مل گیا ہے دونوں طرفین کو، ہمیں بھی کہ ہم اپنی تیاری جو ہے وہ بہتر کریں اور یہ بھی انشور کریں کہ کوئی نقصان نہ ہو اور احتجاج اگر ہو تو پرامن ہو. اور حکومت کو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج یہ ملا ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف کو انگیج کرنا چاہتی ہے تو اس 1.5 مہینے کے ٹائم میں کافی ٹائم ہے وہ سیریسلی انگیج کرے تحریک انصاف کو اور اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس پہ بیٹھنا ہی ہے. 26 نومبر یا 24 نومبر سے پہلے بیٹھ جاتے یا اس دوران بیٹھ جاتے تو اچھا ہوتا. اس کے بعد پھر ٹائم ضائع ہوا، پھر حکومت کی طرف سے آفر آئیں، ہم نہیں بیٹھے یا ہم نے جب بات کی حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا. ابھی بھی 2 مہینے 1.5 مہینہ یا مہینہ پہلے جو شہباز شریف صاحب نے بجٹ سیشن میں 2 بار مذاکرات کی دعوت دی، تو اس دعوت پہ ہماری توقع تھی کہ چغزئی صاحب اس پہ کوئی سٹیپ لیں گے. میں تو 2-3 بار ان کو کہا، فلور آف دا ہاؤس بھی کہا، پارلیمنٹری پارٹی میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس طرف ایک سٹیپ لیں تاکہ مذاکرات سے سلسلہ آگے چلے. تو یہ جو 1.5 مہینہ ہے اس میں ایک اپرچونٹی ہے حکومت کے پاس کہ اس مسئلے کو بات چیت سے حل کرے. اب دیکھتے ہیں حکومت جو ہے اس پہ کیا سٹیپ لیتی ہے. اچھا، لیکن یہ جو علی بھائی نمبر ہے، مطلب آفریدی صاحب نے خود تو نہیں کہا لیکن ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں، شفیع جان صاحب وغیرہ، جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم 20 لاکھ لوگوں کو لائیں گے، اور پھر ہم اس حوالے سے تیاری بھی کر رہے ہیں. ہمارے ہی پروگرامز میں بھی اور باقی جگہوں پہ وہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہم بھرپور اس حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے چیزوں کو مینیج کریں گے، واش رومز، کھانے پینے کی تمام چیزیں. تو باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں اگر پہنچ گئے کسی طرح تو پھر سٹے کرنے کا بھی ایک بندوبست کرنا ہوگا. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 26 نومبر کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کے بجائے فلاں جگہ رک جائیں، لیکن اس وقت بھی فیصلہ نہیں ہو سکا اور پھر اس کے اثرات ہم نے بعد میں دیکھے پی ٹی آئی کے اوپر. تو یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ لوگوں کو اسلام آباد میں ایک تو اتنا بڑا نمبر اکٹھا کرنا اور پھر اس کو سیٹل بھی کروانا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نمبر نہیں نکلا. حالیہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑا نمبر کبھی نکلا ہے موجودہ پچھلے 4-6 سالوں میں، وہ شاید 9 اپریل کی رات کے بعد تھا، جب رجیم چینج کے اگلے دن پھر جب دنیا نکلی. وہ ایک بڑی تعداد تھی، ظاہر ہے اس کو گن تو آپ نہیں سکتے، لیکن 20 لاکھ از اے بگ نمبر. خان صاحب جب خود باہر تھے، آخری جو لانگ مارچ خان صاحب نے کیا تھا ایک پشاور سے کیا تھا 25 مئی 2022 کو تھا میرے خیال میں، اور ایک تھا لانگ مارچ اسی سال نومبر میں. تو 20 لاکھ کا فگر تو تب بھی ٹچ نہیں ہوا. لیکن بعض اوقات آپ ایک نمبر دیتے ہیں ایک میسج دینے کے لیے کہ بڑی تعداد میں دنیا نکلے گی، تو ایک بڑا نمبر دیا ہے. ہماری نوجوان قیادت ہے، ہوپ فل ہیں، انرجیٹک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف میں اب جو ہے پہلے ایک خان صاحب اور ان کے ساتھ علوی صاحب، سواتی صاحب، شاہ محمود صاحب، عمر ایوب صاحب یا اسد عمر صاحب، علی زیدی صاحب، یہ ایک جنریشن تھی، عمران اسماعیل صاحب. اس کے بعد میں، مراد، شہریار، ہم لوگ آئے. ہمارے بعد اب یہ تیسری جو ایک کھیپ آئی ہے، یہ بھی انرجیٹک ہیں اور خان صاحب سے اتنا ہی لگاؤ رکھتے ہیں جتنا ہم رکھتے ہیں. میں تو اس کو بڑا پازیٹیو سمجھتا ہوں. لیکن میری امید یہ ہے، آئی ایم ہوپ فل کہ دونوں طرف سینٹی پریویل کرے